ناظرین محترم، ہمارے ارد گرد ماحول میں ایسی رسومات ادا کی جاتی ہیں جنہیں ہم ایک مخصوص عقیدہ، سوچ اور مذہبی کیفیت میں مقدس سمجھتے ہوئے ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ نسل در نسل اجداد سے منتقل ہونے والی ایسی رسومات جو ایک خاص وقت میں شروع کی گئی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں میں وہ مقدس قرار دی گئی ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری یہ ویڈیو مشتمل ہے دنیا میں رائج شدہ چند دردناک پرتشدد ایسی رسومات جو کہ اجتماعات کی صورت میں مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہیں، خاص کر جن میں لوگوں کی بہت زیادہ تعداد ہو، وہاں اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان رسومات کا تعلق زمانے قدیم میں موجود جنگلی قبائل کی توہمات اور عقائد سے جا ملتا ہے کہ اثرات جدید اور پسماندہ معاشروں میں اب بھی رائج ہے۔ یہ چند ایسی ممنوعہ رسومات ہیں، تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کی اس اہم موضوع کی جانب۔ نمبر 10، کینیبلزم یعنی مردہ خوری۔ ناظرین محترم، دنیا میں آدم خور قبیلے اب بھی افریقہ اور امریکہ کے چند علاقوں میں موجود ہیں، لیکن کسی مذہب اور دھرم میں انسان کی قبائلی زندگی کے وحشی ادوار کی رائج شدہ رسومات اب بھی باقی ہے۔ انڈیا کے شہر وارانسی سے تعلق رکھنے والے اگھوری بابا کے مقلد، جو کہ مردوں کا گوشت کھانے کی وجہ سے مشہور ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا ڈر اس کی اپنی موت کی دہشت اور خوف ہے، اور یہ خوف ہی روحانی فکر نور کی حصول میں رکاوٹ ہے۔ چنانچہ اس کا سامنا کر کے اس کا مقابلہ کرنے سے ہی ہم روحانی فکر نور تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہندو دھرم میں مقدس مردوں، حاملہ عورت، بچے اور کنواری لڑکی کو جلایا نہیں جاتا، یا پھر کوئی ایسا فرد جو جذام کی بیماری یا سام کاٹنے سے مر گیا ہو۔ یہ لوگ گروہوں کی صورت میں رہتے ہیں، گنگا دریا میں بہہ کے آنے والی لاشوں کو پانی سے کھینچ کر نکالتے ہیں اور ان لاشوں کو مجمع کی صورت میں اکٹھے بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ نمبر 9، دی سن ڈانس۔ ناظرین محترم، مقامی امریکی باشندے زمین کی روح کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بہت سی رسومات ادا کرتے ہیں۔ ان رسومات ادا کرنے کا مقصد کسی فرد کا عظیم روح کی عبادت کرنا اور شجر کے ساتھ براہ راست ٹری آف لائف حیات رابطہ برقرار رکھنے کے لیے خود کی قربانی پیش کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، رقص سے پہلے تمام شرکاء مل کر سینے کی جلد میں ایک کیل گھسا دیتا ہے۔ اس کیل کو ایک رسی کے ذریعے پھول کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ رسی شجر حیات کی نمائندگی کرتی ہے۔ تمام شرکاء پیچھے ہٹتے ہوئے رقص کے انداز میں آگے کی طرف آگے پیچھے ہٹتے ہیں اور اس کیل کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی جلد میں گھسا ہوا ہوتا ہے۔ یہ رقص اختتام سے پہلے چند گھنٹے جاری رہتا ہے، جس میں یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے۔ نمبر 8، سیلف فلاجلیشن۔ ناظرین محترم، اسلامی شیعہ فرقے کے پیروکار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد کرنے کے لیے محرم الحرام کے مقدس مہینے کے دوران ہر سال بڑے پیمانے پر سیلف فلاجلیشن ماتم کی رسم ادا کرتے ہیں۔ اس کی منظر کشی میں صرف اتنا بیان کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے مرد اپنے جسم کو زنجیر سے بندھی ہوئی تیز چھریوں اور تلواروں سے پیٹھ اور سینے کو کاٹتے ہیں۔ اس مذہبی رسم کی ادائیگی کے وقت وہ ایسی جنونی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں درد اور تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ نمبر 7، وائن جمپنگ۔ ناظرین محترم، پیسیفک جزائر میں بنلوپ کے ایک گاؤں میں گاکول نامی عجیب رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس رسم میں بنجی جمپ کی طرح چھلانگ لگائی جاتی ہیں۔ گاؤں کے لوگ گانا گاتے اور رقص کرتے ہیں۔ کچھ لوگ چھلانگ لگانے والوں کے آگے ڈھول بجاتے ہیں اور ان کا حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ چھلانگ لگانے والے اپنی ایڑیوں کے گرد رسی باندھتے ہیں اور ایک بہت اونچے لکڑی کے مینار پر چڑھ کر چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ شرکاء کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلے سر زمین سے ٹکراتا ہے۔ نیچے وہ صرف اس وقت گرتے ہیں جب رسی مینار سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جتنی اونچی چھلانگ ہوگی، خدا ان پر اتنا ہی مہربان ہوگا۔ نمبر 6، اسکاریفیکیشن۔
ناظرین محترم، نیو گنی کے کانگرا نامی قبیلے میں ایک خونی رسم ادا کی جاتی ہے جس کا مقصد فطرت کے ساتھ روحانی تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ تنہائی میں معینہ مدت تک رہنے کے بعد قبیلے کے لوگ ایک تقریب منعقد کرتے ہیں۔ ان رسوم کی تقریبات ایک خاص روحانی گھر کے اندر منعقد کی جاتی ہیں جسے یہ لوگ تامبارن ہاؤس کہتے ہیں۔ نوعمر لڑکے 2 ماہ کے لیے اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ اس میں ان نوعمر لڑکوں کو نوجوانوں سے جوان مرد بنانے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ ایک ماہر جسم چیرنے والا ان کے جسم کو بانس کے تیز نوکیلے ٹکڑوں سے کاٹتا ہے اور ایک مخصوص ڈیزائن بناتا ہے جو کہ مگرمچھ کی جلد کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اس ڈیزائن کا مقصد اس تصور سے جڑا ہے کہ مگرمچھوں نے ہی انسانوں کو تخلیق کیا، اور جلد پر موجود نشانات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مگرمچھ کی روح نے نوجوان لڑکے کے جسم کو کھایا ہے اور اس جسم سے ایک جوان مرد کو باہر نکالا ہے۔ نمبر 5، اسکائی بیوریلز۔ ناظرین محترم، تبت میں بدھ مت کے پیروکار عجیب مقدس مذہبی رسم ادا کرتے ہیں جسے آسمانی تدفین یا جہاتور کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کے یہ پیروکار مر کر دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے مرنے کے بعد جسم کی تحفظ کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ مردہ کے جسم کو نسبتاً ایک اونچائی پہ موجود میدان میں لے جایا جاتا ہے جہاں لاش کو گدھ اور چیل کے خوراک بننے دیا جاتا ہے۔ ایک ماہر آدمی اس لاش کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے تاکہ لاش کا خاتمہ جلدی سے ہو جائے۔ نمبر 4، فائر واکنگ۔ ناظرین محترم، ملیشیا کے علاقے پینانگ میں 9 شہنشاہ خداؤں کا میلہ منعقد ہوتا ہے جس میں ننگے پاؤں انگاروں پہ چلنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ آگ پر چلنے سے انسان شیطانی اثرات، گناہ اور نجاست سے پاک ہو جاتا ہے، اور آگ پر چلنا کسی آدمی کی عظمت اور شیطان سے خود کو آزاد کروانے کی نشانی ہے۔ سینکڑوں عقیدت مند اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے دہکتی انگاروں پر چلنے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ڈینسنگ ود دی ڈیڈ۔ ناظرین محترم، مڈغاسکر کے مقام پر منعقد ہونے والا ایک روایتی تہوار فامادیہانا، جس کا مطلب ہے ہڈیوں کا واپس آنا۔ اس تہوار میں حصہ لینے والوں کا عقیدہ ہے کہ جتنی جلدی جسم گل سڑ جاتا ہے اتنی جلدی روح آخرت میں پہنچ جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے پیاروں کی لاش کو قبر کھود کے نکالتے ہیں۔ مردوں کے ٹکڑوں اور قبر کے گرد موسیقی کے ساتھ رقص کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سے انہیں دوبارہ دفنایا جاتا ہے۔ یہ عجیب رسم ہر 2 سے 7 سال کے دوران دہرائی جاتی ہے۔ نمبر 2، ایمپیلنگ۔ ناظرین محترم، تائی لینڈ کے علاقے فوکٹ میں منعقد ہونے والا میلہ سبزی خور مناتے ہیں۔ یہ انتہائی شدت پسند تقریب ہوتی ہیں جس میں شرکاء سلاخیں، چاقو، چھریاں، تلواریں، کلہاڑیاں، حتیٰ کہ کبھی کبھی اپنے بندوقوں کو بھی رخساروں میں سوراخ کر کے گھسا دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس رسم کے دوران خدا ان کے جسم میں حلول کر جاتا ہے تاکہ انہیں شیطان سے محفوظ رکھ سکے اور قبیلے کے لیے خوشحالی اور اچھی قسمت لے آئے۔ ناظرین محترم، ایمیزون کے جنگلوں میں یانومامی کے قبائل دنیا کے قدیم ترین قبائل میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کے نزدیک موت کو کوئی قدرتی رجحان نہیں ہے۔ پہلے وہ لاش کو جلاتے ہیں اور لاش کی راکھ کو کیلے کے خمیر میں ملا دیتے ہیں۔ اس مرکب کو قبیلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ مرنے والے کی روح قبیلے والوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی اور ان کے درمیان زندگی گزارنا شروع کر دے گی۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔